السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا۔ اور آپ کہہ دیجئے، اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کے ساتھ پالا، اس دور میں رحم کے ساتھ پالا جب میں بہت چھوٹی تھی یا چھوٹا تھا۔ یا اللہ ان پر رحم فرما، آمین۔ حدیث میں آتا ہے، والد کی رضا میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ والد کا مقام ایک باپ کا مقام حدیث کے حوالے سے کتنا خوبصورت ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ وہی جنت کا دروازہ ہے۔ اگر آپ ماں کی خدمت کر رہے ہیں، جنت کما رہے ہیں، لیکن باپ کی خدمت کا بھی خیال رکھیں۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کو جس دکھ تکلیف کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ اٹھاتی ہے، اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اس کی پرورش کے دوران جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ برداشت کرتی ہے، تو ایک باپ ساری زندگی اپنی جوانی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، ان کی آسائشات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جوانی گلا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے لیے جب بھی کوئی نیا سوٹ، کوئی ڈریس، کوئی بھی چیز آتی ہے جو ہمیں بہت پسندیدہ ہو، تو کس طرح ہمارا باپ ہمارے لیے جادو کی طرح لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی جس نے اپنے والدین دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ جو والدین ہیں، ایک عمر کے بعد ہماری پرورش کے دوران وہ جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا باپ، ایک والد جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بات کو بار بار دہراتا ہے، بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ وہ جو باپ ہے وہ جوریوں والے بچے کی مانند بن جاتا ہے۔ جیسے ہم بچے سے پیار کرتے ہیں نا، وہ بھی ایک بچہ ہی بن جاتا ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ جوریوں والا بن چکا ہوتا ہے۔ ہمیں پالتے پالتے اس نے اپنی زندگی گلا لی ہوتی ہے۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو بار بار دہراتا ہے۔ اس سے بچوں کے دل میں اکتاہٹ، بیزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسی بیزاری کو، اکتاہٹ کو نظر انداز کر دیں، اسی رویے کو آپ محبت کے ساتھ اپنائیں، تو یہ حسن سلوک کا اعلیٰ ترین مقام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں کیا اجر عطا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو اس کو حج کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ ایک محبت کی نگاہ ڈالنے سے اتنا مقام رکھ دیا ہے، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بہت خوبصورت ہے، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دیجئے، میرے والدین کو بخش دیجئے، اور تمام مسلمانوں کو بخش دیجئے گا جس دن قیامت کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، حساب قائم ہوگا۔ ایک والد جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی انسان نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کو بشارت دی ہے کہ وہ بیٹی کو پالنے والا یا بیٹیوں کو پالنے والا، اور میں
جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی دونوں کو ساتھ ملا کر دیکھا تو کتنا فاصلہ بچ گیا اس کے درمیان۔ تو یہ والد کی بشارت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں جس طرح کی حالات ہیں، ایک لڑکی کو اس دنیا کے صرف 2 ہی مردوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو بھروسہ ہے، ایک تو وہ اپنے والد پر بھروسہ کرے، اس کے بعد اگر کوئی مقام رکھتا ہے سب سے بڑھ کر تو وہ ہے اس کا ہمسفر۔ ان دونوں ذات کے علاوہ کسی پر اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے معاملے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اس اولاد کو پالنے کے لیے قربان کر دیا ہو، ان والدین پر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ آج اس لیسن سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں باپ کا مقام جانا کہ اللہ نے باپ کو کتنا درجہ رکھ دیا ہے۔ والد گھر آئے تو آپ ان کے لیے عاجزی کے ساتھ ان کو پیش آئیں، ان کو پانی سرو کریں، ان کے لیے تکیہ پیش کریں، ان کا بستر اچھی حالت میں کر دیں۔ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں نا، ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ لائیں گی، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور جو ان کے دل سے دعا نکلے گی نا، وہ آپ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ جو ہمیں کام نہیں کرنے چاہیے وہ کون سے ہیں؟ ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان پر کبھی بھی احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور ان کی غلطیوں، ان کی کمزوریوں پر انہیں شرمندہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج سے ہی ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا لے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اپنے باپ کی عزت کرنے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ باپ کی قدر کو پہچانیں۔ جن کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج ہم ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے حق میں ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان سے اچھا سلوک کیا جائے تو یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے برابر مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے مغفرت فرمائے، جن کے والد حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگر والدین ہمیں ڈانٹ رہے ہیں تو ان کی ڈانٹ میں بھی کچھ بہت فائدہ مند چیزیں ہیں۔ آج ہمیں اگر تھوڑی کڑوی لگ رہی نا، جیسے دوائی ایک میڈیسن جس کو ہم یوز کرتے ہیں، وہ ہمیں پینے کے دوران کڑوی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا بعد میں اثر نظر آتا ہے، ہم صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی باتیں اگر ہمیں دوائی کی طرح لگ رہی ہیں، ایک وقت آنے پر ان کا فائدہ بھی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ لائنز مجھے بہت پسند ہیں۔ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا دل رگ و جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔